السلام علیکم، دس از ڈاکٹر مہا فرام مڈالس میڈیکل ویڈیوز اینڈ پوڈ کاسٹ، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈپریشن ڈاکٹر عائشہ جمیل کے ساتھ، جو ایک کلاسیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. وعلیکم السلام. اچھا، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں بریفلی کیا ہے ڈپریشن ایکچولی؟ ڈپریشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے. جیسے ہوتی ہے نا، ایک عام طور پہ ہم اداسی کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، لوگ اداس ہونے کو ڈپریشن کہہ دیتے ہیں. جی، کہ میں آج بہت ڈپریسڈ ہوں، یا مجھے ڈپریشن ہو چکا ہے. جی بالکل. لیکن ڈپریشن جو ہے وہ اداسی سے بڑھ کر ہے. بیماری ہے، بیماری ہے. اس میں اداسی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی جسم میں طاقت بھی کم محسوس ہوتی ہے، اس میں آپ کی جو عام طور پہ آپ کی دلچسپی کے کام ہوتے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر جو ہے وہ بے بسی کا احساس جرم بہت زیادہ ہو جانا، اپنے احساس کمتری کا ہونا، پھر آپ کا جو ہے وہ نا امیدی ہونا، موت کے خیالات آنا، خودکشی کے خیالات آنا. تو ڈپریشن جو ہے وہ اداسی سے کافی بڑھ کے ہے. جی بالکل. اچھا، اب آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کیا علامات ہیں ڈپریشن کے جو بہت شروع میں نظر آتی ہیں، جس سے ہم پہلے ہی بیماری کو پکڑ لیں؟ دیکھیں، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ڈپریشن فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت عرصے تک سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. اچھا. یہاں تک کہ اس کا ڈپریشن کافی شدید جب تک نہ ہو جائے، اور یا اس کے آس پاس کے لوگ اس کو بتانے لگیں کہ تمہارے اندر بہت چینج آ چکی ہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے. اور کتنا ٹائم لیتا ہے ڈپریشن کو پراپر نظر آنے میں؟ دیکھیں، یہ بہت ویری کرتا ہے. بعض اوقات جو ہے ڈپریشن کچھ دنوں میں بھی ڈیولپ ہوتا ہے، بعض کا مہینوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن ہم 2 ہفتے کا ٹائم لیتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ اگر 2 ہفتے تک آپ کو برابر ایسے سمٹمز آ رہے ہیں جیسے میں نے مینشن کیے ہیں پہلے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن جو ہے وہ ایپیسوڈ پراپر جو ہے ڈپریشن کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کو اب ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. اچھا، اب ساری ڈپریشن کے مریض ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، یا کہ ایسی کیسز ہیں کہ ہم میڈیکیشن کی ضرورت نہ ہو؟ دیکھیں، جو ڈپریشن کا علاج ہے نا، اس میں میڈیکیشن اور تھیراپی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جو بالکل مائلڈ ڈپریشن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دن کے سارے کام کر سکتے ہیں، بالکل ہلکا پھلکا ڈپریشن ہے، تو اس میں شاید ہم آپ کو میڈیسنز نہ دیں اور خالی تھیراپی سے ہی آپ جو ہے وہ بہتر محسوس کریں. لیکن جہاں بھی ڈپریشن اس سے زیادہ شدید ہو جائے، یہاں تک کہ آپ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ہیں اور جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپ نہیں نبھا پا رہے ہیں، ڈپریشن اس میں ہائی ہو رہا ہے، وہاں پہ دوائیوں کی ضرورت ہے. اور ہاں، جب آپ کا ڈپریشن ٹھیک بھی ہو جائے وہاں پر بھی پھر تھیراپی کا رول ہے. تو تھیراپی اور میڈیسن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو سب سے بیسٹ ہے. اچھا، جو آج کل بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈاکٹرز اوور پرسکرائب کرتے ہیں اور ہر وقت پرسکرپشنز آ رہی ہوتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کی، جو مس یوز ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ویورز کو جو ہے وہ یہ کہوں گی کہ آپ ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ سے ہی ڈپریشن کا علاج کریں، کیونکہ ایک ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ ہی یہ بات جانتا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ کب شروع کرنا ہے، اس کو کتنی ڈوز میں کتنے عرصے تک جاری رکھنا ہے، اگر اسے اثر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں کیا کیا چینجز کرنی ہے دوائی میں، اور کب اس کو روکنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ کو ہی پتہ ہے. کسی اور اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ شروع کروا دیتے ہیں، گیسٹرولوجسٹ شروع کروا دیتے ہیں، لیکن پھر پیشنٹ لیتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ پھر ختم نہیں ہونے کو آ رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات نیند کی گولیاں شروع کر لیتے ہیں لوگ، اور وہ کئی ہفتوں اور مہینوں میں لے کر وہ ایک ایڈکشن کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو سائیکیٹری کی دوائیاں ہیں، چاہے اینٹی ڈپریسنٹس ہوں، چاہے نیند کی گولیاں ہوں، چاہے انزائٹی کی دوائیاں ہوں، یہ سب سائیکیٹرسٹ سے ہی لینی چاہیے، جو کہ اس کو آپ کو صرف اتنی میعاد تک دیں جتنی میعاد تک آپ کو ضرورت ہے. اس میں ڈوزنگ بھی بہت ضروری ہے، اور ڈوزنگ کو پھر ایک خاص طریقے سے بلڈ بھی کیا جاتا ہے، اس کو ختم بھی کیا جاتا ہے. اچانک سے اسٹاپ نہیں کرتے ہیں. اور ہر مریض جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی مریض ایسا بھی ہو، اس کی بیماری ایسی ہو کہ وہ دوائیوں کے بغیر واپس آ جاتی ہو بار بار. ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر کیا کرنا ہے، یہ ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ ہی آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے. بالکل.
بہت سے مریض کچھ چند ماہ دوائیاں لینے کے بعد، زیادہ تر مریض جو ہیں چند ماہ دوائیاں لینے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جائے. لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی وڈ سے 20 سے 25% مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسلسل دوائیاں لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لائف لانگ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بیماری بہت شدید ہوتی ہے اور وہ دوائیوں کے بغیر کسی طرح سے سیٹل نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں، لیکن پھر بھی ایک سائیکیٹرسٹ ہوگا جو کم سے کم دوائی جتنی آپ کو ضرورت ہے جی اس کے حساب سے، آپ کے حساب سے کم دوائی آپ کو دے گا اور آپ کی باقی دوائیوں کو بھی دیکھے گا ساتھ میں. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ سائیکو تھراپی بھی بہت ضروری ہے. اچھا، آپ ہمیں بتائیں کہ فیملی، فرینڈس، بھائی بہن، ان کا کیا رول ہے اس پورے ڈیزیز، اگر کوئی سفر کر رہا ہے، کہ فیملی ممبر سفر کر رہا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بعض اوقات نا فیملی ممبرس بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے بیہیو کریں اس ساری چیز میں، ہم کیسے سپورٹ کریں. دیکھیں، اس میں نا فیملی ممبرس کو بڑی نا ایک محبت بھری انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ کی ضرورت ہے کہ فیملی ممبرس جو ہیں وہ ایک تو مریض کی بیماری کو سمجھیں اور اسے ہمدردی رکھیں کہ وہ ایکچولی جس چیز میں سے گزر رہا ہے وہ ایک بڑی جو ہے مشکل مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ اس کو ریکگنائز ایکنالج ضرور کریں کہ وہ اس چیز میں سے گزر رہا ہے. اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور نہ کریں، تنقید نہ کریں اس کے اوپر، اس کے ساتھ ہارش مت ہو کہ تم ایسے کیوں ہو، تم ناشکری کر رہے ہو، تمہیں کس بات کی، کس چیز کی کمی ہے. دین کی طرف سب چیزیں، ہاں، تو وہ دین کی طرف اس کو لے جانا، جبکہ دین میں بھی جو ہے وہ کئی انبیاء پر ڈپریشن آیا. ٹھیک ہے، تو دین میں اس کو لے جانا اور اس بندے کو، ایک بندہ جو آلریڈی گلٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک مطلب ہے پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، مائنڈ سیٹ تو نہ کہیں لیکن نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اور زیادہ فیملی جو ہے وہ اس کو بجائے نکالنے کے مزید اس میں ڈال دیتی ہے ایسی باتوں سے کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، تم ناشکر ہو، تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس چیز میں سے نکلو، کسی طرح سے نکالو اپنے آپ کو. اگر وہ نکل سکتا ہوتا تو وہ نکل جاتا اس میں سے. تو ایک تو بات یہ ہے، سب سے پہلی بات، کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے. پہلے نمبر پہ اپنی اس کی بیماری کو سمجھیں. دوسرے نمبر پہ آپ اس کو جو ریکوائرڈ سپورٹ ہے وہ دیں. بعض اوقات مریض اتنا مایوس ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری میں سے خود نکل نہیں پا رہا ہوتا، اس کو دوائیوں کی، تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی. ڈپریشن اتنا اس کو پیرالائز کر دیتی ہے کہ وہ ہیلپ ہی نہیں لے پا رہا ہوتا. تو آپ اس کو لے کر جائیں، کسی طرح سے منا کر، پیار سے، محبت سے اس کو آپ لے کر جائیں سائیکیٹرسٹ کے پاس. وہ مریض ہو سکتا ہے شروع میں دوائیاں نہ لے، آپ اس کو دیں دوائیاں، جی، پیار محبت سے، سپورٹ کے ساتھ دوائیاں دیں، تھیراپی میں لے کے جائیں. آہستہ آہستہ جب اس کا ڈپریشن ٹھیک ہونے لگے گا پھر وہ سمجھنے لگے گا کہ میں اصل میں پہلے کس کنڈیشن میں جا چکا تھا. اور اب جب وہ نکلنے لگے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں اب میں واقعی پہلے کیا، میں ڈپریشن میں جا چکا تھا اور اب میں نکل رہا ہوں. تو مینٹل ہیلتھ جتنے بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی خاص طور پہ شروع میں فیملی کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں. تو وہاں پہ فیملی کا بہت امپورٹنٹ کردار آ جاتا ہے. پھر تنقید نہ کرنا، ان کو ایسے کامنٹس نہ کرنا جس سے ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ ڈپریشن میں آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکے ہوتے ہیں نیگیٹو چیزوں سے. آپ آلریڈی اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں اور اوپر سے اگر آس پاس کے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، وہ بھی آپ کو مطلب ہے اور زیادہ تنقید کر رہے ہوں آپ کے اوپر، تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے اس میں سے نکلنا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لیے جو ڈپریشن میں ہو. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں ڈپریشن کے مریض میں، یہ کون سے مرحلہ میں، کون سے اسٹیج آف ڈپریشن میں ہوتے ہیں؟ شروع سے ہوتے ہیں یا پھر کوئی سائن ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے بہت ایڈوانس اسٹیج پہ آ گیا ہے؟ اگین اس کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہے، لیکن ڈپریشن جو ہے نا، اس میں نے جیسے بات کی نا کہ انسان بہت مایوس ہوتا ہے. یہ مایوسی کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. ڈپریشن جو سویئر ہوتا جاتا ہے, مایوسی اتنی زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے. بعض اوقات اس میں حالات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ کرنا چاہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ڈیورس میں سے گزر آئی جس کی زندگی بالکل ہی ایک بہت برے بھنور جگہ میں پھنس چکی ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن مطلب سوسائڈ کی طرف زیادہ جلدی جائے کمپیئر ٹو سمبڈی جس کے آس پاس لونگ سپورٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ مایوسی کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اس کو زندگی میں کچھ بھی اچھا دکھنا بند ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے آنے والا کل بھی تاریک ہی ہوگا, اس میں کچھ امید ہی نہیں ہے. تو جس انسان کو کوئی اچھی چیز نظر نہ آ رہی ہو, مستقبل میں بھی کوئی چیز اچھی نظر نہ آ رہی ہو, وہ زندگی سے بیزار ہی ہوگا. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ لگنے لگے گا کہ زندگی تو بوجھ ہے. اور پھر ڈپریشن اس قدر بھاری لگنے لگتا ہے انسان کو, ایسے جینا اتنا مشکل لگنے لگتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے. تو اس وجہ سے انسان کو, بعض لوگوں کو صرف مرنے کے خیال آتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں اس تکلیف سے چھٹکارا. اچھا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اس تکلیف سے آپ نکل سکتے ہو, آپ بتا سکتی ہیں لوگوں کو کہ یہ چیز پرماننٹ نہیں ہے, یہ آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں, کس طرح نکل سکتے ہیں؟ میڈیکیشن سے, اور دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, یہ سب چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور ڈپریشن جو ہے اگر ہم بات کریں سمپل ٹرمز میں, تو ڈپریشن جو ہے اس میں آپ کے دماغ کے اندر جو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں نا آپ کے اندر, ان کے اندر امبیلنسز آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی, ہاں, ٹھیک ہے. کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز کم ہو جاتے ہیں جس میں ہم سیروٹونن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سیروٹونن کے لیولز آپ کے برین میں کم ہو جاتے ہیں, ڈوپامین کے لیولز آپ کے برین میں کم ہو جاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ, تو یہ پراپر مطلب ڈیزیز ہے برین کی, جس میں آپ کے برین کے اندر چینجز آ رہی ہیں. اور ان چینجز کو فکس کرنے کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو میڈیسنس کا ضرورت ہے جو آپ کے برین میں سیروٹونن کے, ڈوپامین کے لیولز کو بڑھاتی ہیں. اور اس طرح آپ کا ڈپریشن چند ہفتوں میں ٹھیک ہونے لگتا ہے. تو یہاں پہ میڈیسنس کا رول آتا ہے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز ویری انفارمیٹیو. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے آج. انشاءاللہ اور بھی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے ایک ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. Looking forward. اللہ حافظ.